رمضان 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 رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بردرود محمد وآل محمد، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بہت ساری دعائیں، بہت ساری گڈ وشز، پازیٹیو وائبریشنز آپ سب کے لیے ہم بھیج رہے ہیں. تمام سلام اور درود آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کر کے، ان کے حضور پیش کر کے، کیونکہ جب یہ جو درود پاک ہے اس کی اہمیت اس قدر عظیم ہے، اتنی عظمت ہے یہ کہ اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ امیجن کریں کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ ایک واحد کام ہے کہ جس کام میں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے بھی یہ ہر لمحہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری ہے. میں جب ایک لمحے کے لیے اس چیز کو محسوس کرتی ہوں کہ ہم جب درود بھیجتے ہیں تو ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 24/7 کر رہا ہے. درود اور سلام اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں اپنی ان مقرب ہستیوں کے اوپر درود اور سلام کر رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ سلام ہم کرتے ہیں، ہم جیسے خطا کار گناہ گار کرتے ہیں، مگر اس سلام کا جواب جو ہے وہ واجب ہے، اور اس سلام کا جواب اس بارگاہ سے آتا ہے. اور جب ہمارے کیے ہوئے، ہمارے بھیجے ہوئے سلام کا جواب آقائے دو جہاں جو نور ہیں، روشنی ہیں، سلامتی ہیں، رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جب ان کی طرف سے وہ سلام کا جواب واپس آتا ہے تو سوچیں کہ ہماری زندگی کس قدر اس میں آسانیاں، روشنیاں، نور، جسے کہتے ہیں ہر چیز ہماری زندگی میں بہترین ہونا شروع ہو جاتی ہے. بے شک ہم ہر لمحہ گناہ بھی کرتے ہیں، خطائیں بھی کرتے ہیں، مگر ماننے والے اسی در کے ہیں، ماننے والے اسی ذات کے ہیں، ماننے والے انہی ہستیوں کے ہیں کہ جن کا تعارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کرواتا ہے. ایک سٹوری سے آغاز کروں گی. ایک سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بچہ تھا، ایک بچہ اپنی کلاس میں گیا. اس کی ٹیچر، میتھس کی ٹیچر، اس نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا، میتھس کا کویشچن اس نے کیا اور اس نے پوچھا کہ بیٹا اگر میں تمہیں 2 ایپلز دوں، ہڈن ایپل میں نے اس کا ٹاپک جو آج کی ہماری ٹاک ہے اس میں رکھا، اور اس ہڈن وہ اسی سٹوری سے ریلیٹڈ ہے. تو اس ٹیچر نے اس بچے سے جس کا نام رضا تھا اس سے پوچھا کہ بیٹا اگر میں تمہیں اگر 2 ایپلز دوں اور پھر میں تمہیں 2 ایپلز دوں تو یہ ٹوٹل کتنے ایپلز ہو، تمہارے پاس کل ملا کے کتنے ایپلز ہو جائیں گے؟ یو ہیو ٹو لسن ٹو دس ویری کیئرفلی بیکاز اٹس ویری انٹرسٹنگ. تو ٹیچر نے رضا سے پوچھا کہ رضا یہ بتاؤ کہ 2 ایپلز میں آپ کو دوں، 2 ایپلز دوں اور پھر میں آپ کو 2 ایپلز دوں تو ٹوٹل ایپلز کل ملا کے آپ کے پاس ایپلز کتنے ہو جائیں گے؟ تو رضا نے کہا کہ کل ملا کے جو ایپلز ہوں گے وہ 5 ہوں گے. تو اس کی ٹیچر نے یہی سوال دوبارہ ریپیٹ کیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹیچر آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا، آئی ٹولڈ یو 5 ہو جائیں گے. تو ٹیچر کو ایک دم سے خیال آیا ہے کہ میں یہ جانتی ہوں کہ یہ بچہ جو ہے نا اس کی اسٹرابریز بہت فیوریٹ ہیں، تو ہو سکتا ہے ایپلز میں ہی از ناٹ ویری مچ انٹرسٹڈ، سو وائی ڈونٹ آئی چینج دا کویشچن. میں تھوڑا سا کویشچن کو چینج کرتی ہوں. اور انہوں نے یہ پوچھا اس کی ٹیچر نے کہ اچھا رضا مجھے یہ بتاؤ کہ forget the apples، اگر تمہیں میں 2 اسٹرابریز دوں اور پھر میں تمہیں 2 اسٹرابریز اور دوں تو تمہارے پاس کل ملا کے اسٹرابریز کتنی ہو جائیں گی؟ تو رضا نے کہا کہ کل ملا کے اسٹرابریز میرے پاس ہو جائیں گی 4. تو ٹیچر بہت خوش ہوئی ہے سن کے کہ شکر ہے اس بچے کو میری جو میں سم سکھا رہی تھی اس کو سمجھ آ گئی، واقعی 4 ہوں گے. اب جسٹ ٹو سارٹ آف نو اٹ، اور وہ یقین رکھنے کے لیے کہ اس بچے کو میری سمجھ آ گئی ہے بات، تو انہوں نے دوبارہ سے اس سوال کو ریپیٹ کیا اور کہا اس ٹیچر نے کہ رضا
लास्ट टाइम बेटा आप मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हें 2 एप्पल्स दूं और फिर मैं तुम्हें 2 एप्पल्स दूं तो कुल मिला के एप्पल्स तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे? तो रज़ा ने फिर दोबारा कहा कि 5। तो उसकी टीचर को बहुत गुस्सा आया एंड शी वाज लाइक, बेटा अभी तुमने सही जवाब दिया है और अब तुम क्या जवाब दे रहे हो? तो उस बच्चे ने गलत जवाब दे रहे हो। स्ट्रॉबेरीज का पूछती हूँ तो तुम कहते हो 4, एप्पल्स का पूछती हूँ वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, तो तुम कहते हो 5। तो वो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, तो उसने कहा टीचर अगर आप मुझे 2 स्ट्रॉबेरीज एक दफ़ा देंगी और 2 स्ट्रॉबेरीज एक दफ़ा देंगी तो वो 4 होंगी मेरे पास। ऑन दी अदर हैंड आपने मुझे कहा कि 2 एप्पल तुम्हें मैं दूंगी और फिर 2 एप्पल दूंगी तो वो 4 हो गए और कुल मिला के 1 एप्पल मेरे बैग में पड़ा हुआ है, तो वो कुल मिला के जो मेरे पास एप्पल होंगे वो 5 हो जाएंगे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या बच्चा गलत था? क्या रज़ा ने जो जवाब दिया वो गलत था या फिर जो टीचर थी वो गलत थी? अगर टेक्निकली देखा जाए तो उसकी टीचर बिल्कुल ठीक थी और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो रज़ा बिल्कुल ठीक था। हम अक्सर चीज़ों को सिर्फ वो देखते हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी में टेक्निकली हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, जो चीज़ें हमें 1 + 1 2 2 + 2 4 ये तमाम चीज़ें हमें इस तरह से नज़र आती हैं जो कि टेक्निकली ठीक होती हैं। मगर ऑन द अदर हैंड हम ये नहीं देखते, हम अगर इसी एग्ज़ाम्पल को हम अगर अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करें, बहुत सारे जब 2 लोग मुख्तलिफ फैमिली से एक घर में रहना शुरू कर देते हैं, एक शख्स का बैगेज, एक शख्स का जो बैकग्राउंड है वो टोटल डिफरेंट है, दूसरे शख्स का बैकग्राउंड और दूसरे शख्स का जो बैगेज है वो टोटल डिफरेंट है। जो ए है, जो टीचर है, उसको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं हो सकता है कि जो रज़ा यानी जो बी पार्टी है उसके मुताबिक उसके साथ कुछ वो चीज़ें और कुछ ऐसी हैबिट्स और कुछ ऐसी रियलिटीज़ अपनी ज़िंदगी की लेकर चल रहा है जो कि ए पार्टी के साथ मैच नहीं हो रही। सो वी नीड टू सी थिंग्स बियॉन्ड ऑल व्हाट इज़ सीन। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों के चेहरों पे, लोगों के दिखने में नज़र आ रही होती हैं मगर हम उनके हार्ट्स से वाकिफ़ नहीं होते। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो देखने में बहुत ज़्यादा बबली, बहुत ज़्यादा हंसने मुस्कुराने वाले चेहरे नज़र आते हैं, बट व्हेन वी डिग डाउन इनसाइड देयर हार्ट्स दे हैव अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, बट दे आर द वंस हु एक्सेप्ट the realities of life and they live their life accordingly. ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं। मगर अगर वो मुस्कुराहट जो हमारे चेहरे के ऊपर है, जो हमने लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ रखी हुई है, और अगर हम दिल से खुश नहीं हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खला है। That's why instead you have to look happy. So हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ 2 + 2 जो एप्पल्स दिख रहे हैं, 2 + 2 स्ट्रॉबेरीज जो दिख रही हैं, सिर्फ उसको देख रहे होते हैं। हम जो हमारे साथ रिलेटेड लोग हैं उनके बैग्स के अंदर अगर कोई 1-2 एप्पल्स और हैं तो उसकी रियलिटी, अक्सर औकात हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे होते हैं, बहुत क्रैंकी हो रहे होते हैं, दे आर नॉट लिसनिंग टू अस। हम सिर्फ उस चीज़ को देख रहे होते हैं कि दिस पर्सन, दिस बॉय, दिस किड इज़ नॉट लिसनिंग टू मी राइट, ये बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं, दे आर नॉट लिसनिंग टू मी। हम ये तो देख रहे होते हैं कि मिसबिहेव कौन कर रहा है, मगर हम ये नहीं देखते कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हम ये तो देख रहे होते हैं कि हमारे स्पाउस जो हैं वो हमें आई लव यू नहीं बोल रहे, या आई थैंक यू और आई केयर फॉर यू और आई मिस यू XYZ, ये सब कुछ नहीं बोल रहे। हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली लेकर चीज़ों को चल रहे होते हैं। हम ये नहीं देख रहे होते कि हो सकता है उनका राइट सिर्फ मुंह से कहना ना हो, दरअसल प्रैक्टिकली वो जो भी एफर्ट्स आपके लिए कर रहे हैं, ऑल व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ब्रिंगिंग द ब्रेड होम, खाना, रिस्क, सुबह से लेकर रात तक वो कमाई कर रहे हैं, ऑल दैट स्टफ, वो सब कुछ दैट्स देयर वे ऑफ शोइंग यू दैट दे लव यू। सो
سو دیز آر دا ویری ویری موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور ان چیزوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے اس ہڈن ایپل کو جو آپ کے رشتوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے. سو دس از ویری, ہمیں لرن کرنا چاہیے ٹو تھنک بیونڈ واٹ وی کانٹ سی. جو چیزیں ہماری نظر تک نہیں پہنچ پاتی ہمیں انہیں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. جو آپ کے لیے ڈیفینیشن آف لو ہے, ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے لیے ڈیفینیشن آف لو اور ایکسپریشن آف لو از ٹوٹلی ڈفرینٹ. آپ کے لیے ڈیفینیشن آف لو یہ ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کو ایک لا کے پھول دے, زمین پر بیٹھ جائے, کینڈل لائٹ ڈنر کرے اور ایکس وائی زی. ہو سکتا ہے وہ شخص جو آپ کی زندگی میں کا لائف پارٹنر ہے, اسپاؤس ہے, آپ کا فرینڈ ہے, کوئی بھی, وہ شخص جو ہے اس کے لیے جو ڈیفینیشن آف لو اور ایکسپریشن اس کا یہ ہے کہ وہ آپ کو کسی دن بس وہ پلان کر لیتا ہے اور وہ آپ کو ویکیشن پر لے جاتا ہے اینڈ اسٹف لائک دیٹ. بٹ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اتنے پریکٹیکل نہ ہو, یا وہ آپ کو کوئی گاڑی لے کر, مطلب میں ایک مثال دے رہی ہوں, ظاہر ہے آئی ایم شیور ایوری ون وڈ بی ہیپی ٹو ہیو اے کار, اور اگر کوئی کسی کا یہ طریقہ کار ہے. بٹ بتانے کا اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو بیونڈ ان سین دیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے وہ جو اسٹوری آف این ہڈن ایپل ہے اس میں نہ ٹیچر غلط تھی, نہ رضا غلط تھا, نہ وہ لڑکا غلط تھا, نہ ٹیچر غلط تھی. بٹ اٹس جسٹ دیٹ کہ it was his right. He had one apple in his bag and she could not see that apple. So in relationships, try to see what is not seen. So this is very very important. Today we are going to talk about the qualities of the soul. اپنی روح کی جو ہماری کوالٹیز ہیں, جو ہماری نیچر ہے, جو کوالٹیز ہیں, اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. یہ جتنے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہیں, جتنے انبیاء, جتنے ائمہ روز اول سے لے کے آج تک آئے ہیں, ان کا مقصد اس روح کی پاکیزگی ہے جس کے تھرو ہمارے اجسام میں جسے کہتے ہیں نا تقویٰ آتا ہے اور ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگیوں کو چلا رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی اسکرپٹ لکھا ہوتا ہے اپنی زندگی کا. ایوری ون ہیز دیئر اون اسکرپٹ. ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں ایک خاکہ سا بنایا ہوتا ہے جس میں ہم نے ایک سرٹن ٹائم کے اوپر شادی کرنی ہوتی ہے, لکھا ہوتا ہے یا سوچا ہوتا ہے ان آر ہیڈز. کبھی ہم لوگوں نے دیر ڈفرینٹ تھنگس جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوگا آپ کی زندگی میں, ویسا ہوگا, ہاں جی ایسا ہوگا ویسا ہوگا, وہ سب کچھ آپ نے پلان کیا ہوتا ہے. اور جب چیزیں جب سچویشنز اور لوگ ہماری سوچوں کے مطابق نہیں ہوتے, یعنی وہ جو اسکرپٹ ہم نے امیجن کیا ہوتا ہے, جب چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی تو ہم بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں, جس طرح سے وہ ٹیچر اپسیٹ ہو گئی جس نے رضا سے یہ پوچھا کہ آپ کے پاس 2 اور 2 ایپلز کتنے ہوتے ہیں. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ظاہر ہے ایک آپ کے اندر ایک اریٹیشن آتی ہے, آپ غصہ ہو جاتے ہیں. گھر میں اگر کام کرنے والے آپ کے مطابق کچھ نہیں کر رہے, گھر میں اگر آپ کے بچے آپ کے مطابق نہیں چل رہے, گھر میں اگر آپ کی فیملی ممبرز, آپ کے ارد گرد جتنے بھی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں, اگر وہ آپ کے مطابق نہیں چل رہے تو ڈیفینیٹلی لوگ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر اس اپسیٹ ہونے کو سم ہاؤ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ ظاہر ہے اب اگر لوگ میرے مطابق نہیں چلیں گے تو میں نے اپسیٹ ہی ہونا ہے نا, اور کیا ہوگا. اگر لوگ میرے مطابق چیزیں نہیں کریں گے, سچویشنز اگر میری فیور میں نہیں ہوں گی تو آبویسلی میرا ریئیکشن تو غلط ہی ہوگا. جو ہم کوالٹیز آف دا سول, لیٹس نو the qualities of the soul, original qualities of our soul, اور جو نیچر ہے ہماری سول کی. پیپر پین بھی اگر لینا تو لے لیں, نہیں تو بعد میں سن کے یہ لکھ لے اپنے پاس. there are majorly 7 different qualities of the soul. The first and the most important is bliss, خوشگواری, joyfulness. This is
the original, दरवाज़ा बंद करो, this is the original quality of the soul. अब ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सोल जो है वो ब्लिस है, खुशगवारी है, जॉयफुल है. अब इसका ऑपोजिट क्या है जो हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं? वो है मिजरी, तकलीफ. हम हर चीज़ में मिजरी में आ जाते हैं. हम हर चीज़ में अपनी सोचों के ज़रिए उसको तारी कर लेते हैं और मिजरेबल अपनी भी ज़िंदगी कर लेते हैं और दूसरों की भी ज़िंदगी कर लेते हैं. जबकि दर हकीकत जो क्वालिटी ऑफ द सोल है, सोल को सुकून तब मिलता है जब वो ब्लिसफुल होती है, खुशगवार होती है. अब इसको किस तरह से करना, अटेन कैसे करना है, ये भी इंशाल्लाह इस हवाले से भी बात करेंगे. दूसरी क्वालिटी ऑफ द सोल इज़ हैप्पीनेस, खुशी. कौन ऐसा शख्स है कि जिसको खुशी अच्छी नहीं लगती? On the other hand, nobody is happy when they are going through that dukh और वही वाली बात है, sadness, unfortunate. Original quality of the soul जो है, that is happiness. अब हम ये समझते हैं कि happiness जो है वो लोगों की वजह से और again situations की वजह से मिलती है, जबकि हम अपनी खुशियों के क्रिएटर खुद से होते हैं. We are the creator of our happiness, but we don't realize and we don't cherish that, we don't value that, we don't even think about it. Now, the third quality of the soul is love. Love, मुहब्बत, fondness, जिसको मुख्तलिफ आप नाम दे सकते हैं. प्यार, कोई इश्क कहता है, कोई मोहब्बत कहता है. दिस इज़ वन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ द सोल, राइट. इसका जो लव का अगर हम दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो दूसरी चीज़ क्या है, उसका ऑपोजिट, उसकी ज़िद क्या है? हेट्रेड, नफ़रत, कदूरत, नेगेटिविटी जो उस नफ़रत की वजह से होती है. जब ये चीज़ जब हम वो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं या अपने दिमाग को अलाउ करते हैं टू थिंक अबाउट दैट नफ़रत. आई सी पीपल सेइंग दिस वर्ड नफ़रत so very easily. I hate you. I hate that. Oh, coffee? I hate coffee. You know, it's so easy for people to just say this word so easily. Hatred is such a strong feeling. ये और ये बिल्कुल अगेंस्ट है आपकी सोल के. आपकी सोल जिस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं ना जो रिपेल करती हैं, ये बिल्कुल आपकी सोल को, आपकी रूह के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी, जो आपकी सोल की क्वालिटी है वो है प्यार, मोहब्बत. चौथी क्वालिटी ऑफ द सोल इज़ पीस, अमन, सुकून, कामनेस. दिस इज़ व्हाट इट इज़, जो आपकी रूह की क्वालिटी है. और इसको अगर हम ऑपोजिट करें तो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई. किसको लड़ाई अच्छी लगती है? कौन सी ऐसी रूह है जो अपने जो लोग उसके साथ लड़ रहे हो एंड यू से वाओ आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन, पीपल आर अगेंस्ट मी एंड दे आर फाइटिंग विद मी. नो वन इज़ हैप्पी when people are against you, they have conflicts, they have hatred and all that for you. So peace is the original nature of your soul. Fifth, purity. अच्छा, ये साथ साथ आप लोग देखते जाइए कि ये जो सारी खुसूसियात हैं, जितने अंबिया आए, जितने हज़रत आदम से लेके आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तमाम अंबिया का, तमाम औसिया का, तमाम औलिया का, तमाम सूफिया का, तमाम आइमा का जो पैगाम है वो यही क्वालिटीज़ हैं. उनका अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है, उनका तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकता है, बट दीज आर द 7 बेसिक क्वालिटीज़ जिनको राइज करने के लिए, जिनकी अवेयरनेस देने के लिए, जो लोगों के अंदर डेवलप करने के लिए तमाम ये अल्लाह के बंदे, अल्लाह की हुज्जतें अल्लाह ने इस दुनिया में अपने नायब बनाकर भेजी.
purity. Purity is pious, piety, angelic, पाक. इसका जो ज़िद है, इसकी जो ऑपोजिट है, दैट इज़ impurity, नापाकी. और पाकीज़गी, सफाई, piety, and being angelic, being that angel, or all those positive words when it comes to purity, mukhlisi, ये सारी चीज़ें जो हैं ये soul की original natural qualities हैं. Then power. Who doesn't want to be powerful? Everyone is striving to be powerful. Everyone is wanting to be powerful. हर कोई चाहता है कि रिश्तों में वो पावरफुल हो जाए, जहाँ पर वो पढ़ या पढ़ा रहा है वहाँ पर पावरफुल हो जाए, मीडिया के ऊपर आकर बैठा हुआ है तो उसके पास वो पावर हो. बादशाह हैं, आपकी हुकूमत है, वो लोग जो हुकूमत में नहीं हैं, इक़्तिदार आला हैं, अरबाब इख्तियार हैं, ये सब सारी इस दुनिया की गेम क्या है. जितनी आप देख लें, हर everyone wants to have power. हम हर चीज़ के ऊपर पावर हासिल करना चाहते हैं, हर चीज़ के ऊपर हम पावर हासिल करना चाहते हैं. But when it comes to our own selves, we lose all the power and we give the power of our bodies, of our thoughts, of our souls. हम बहुत आसानी से लोगों के हाथों में वो तमाम पावर्स जो हैं वो भेज देते हैं और वो दे देते हैं. सो जिसे कहते हैं ना पावर, और जो ज़िद है पावर की, जो उसका ऑपोजिट है वो है वीकनेस, कमज़ोरी. नोबडी वांट्स टू बी कमज़ोर. आप में से कोई ऐसा है जो चाहता हो कि मुझे कमज़ोर होना है? नो वन इज़ स्ट्राइविंग टू बी वीक. एवरीवन इज़ स्ट्राइविंग to be powerful. So we are all trying to be powerful. This is the 6th quality of the soul. 7th, last but definitely not the least, knowledge is the knowledge, wisdom, ilmu, hikmat, intelligence, understanding, awareness. This is the 7th quality of the soul. 7th quality of the soul is very, very and very important. इसकी जो opposite है, इसकी जो ज़िद क्यों important है वो मैं आपको बताती हूँ, मगर इसकी जो opposite है वो है foolish, stupidity, कम अक्ली, बेवकूफ़ी, जहालत. क्यों ये क्वालिटी नॉलेज और विजडम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये हिकमत, अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, ये सब कुछ क्यों इम्पॉर्टेंट है? वाई कि जब हम नॉलेज यानी अल्लाह सुब्हाना व ताला जितना इल्म इस दुनिया में है, जितनी हिकमत है, वो मुख्तलिफ दुनिया के अंदर जो तकसीम की गई है वो दी हुई अल्लाह सुब्हाना व ताला की है. और वो लोग जो अपनी ज़िंदगी को इंटेलिजेंस के साथ, वो लोग जो अपनी ज़िंदगी को इल्म और हिकमत के साथ, जब सिर्फ इल्म होना अहम नहीं है, इल्म के साथ साथ जब आपके अंदर हिकमत आती है, जब आपके अंदर ये चीज़ आती है कि आप उसको किस तरह से वाइजली इस्तेमाल करें, दैट्स द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, दैट्स द अमेजिंग कॉम्बिनेशन. इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत पुराने ज़मानों के अंदर जो औरतें हुआ करती थीं, जो ख़वातीन हुआ करती थीं, वो पढ़ी लिखी नहीं होती थीं, बट दे यूज़ टू बी वेरी वाइज. ऐसी ऐसी बातें वो किया करती थीं कि इंसान आज जब सुनता है तो दंग रह जाता है. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ द सोल. जिस तरह से ये जो क्वालिटीज़ ऑफ द सोल का जो मैंने आपके साथ जिक्र किया ना, ये क्वालिटीज़ ऑफ द सोल में को समझाने के लिए इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल दैट फायर जो है, जो आग होती है, उसकी जो क्वालिटी है वो है what is it? It's warm, it's hot. Similarly, मतलब इसी तरह से अगर हम देखें तो जो पानी की क्वालिटी है that is cold.
इट्स कूल। आपको वो एक, जब आप इसको पानी को देखते हैं तो आपको कूलिंग इफेक्ट होता है ना नूरिया, कूलिंग इफेक्ट होता है। एंड आग को आप देखते हैं, आप ना भी महसूस करें तो आपको गर्मी। सिमिलरली जो हमारी रूह है, इसको प्लीज़ वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, हमारी जो रूह है, ब्लिसफुल, हैप्पीनेस, लव, पावर, प्योरिटी, पीस और नॉलेज, विजडम इज़ व्हाट। ये जब नॉलेज का अहम, इसलिए मैंने आपको कहा कि नॉलेज इसलिए अहम है क्योंकि नॉलेज जब आपको हासिल होती है तो फिर आप बाकी की इन तमाम चीज़ों को वाइसली इस्तेमाल करते हैं। अब इसीलिए आप अगर देखें कि अब हम देखते हैं कि बहुत सारे मुख्तलिफ़ रिलीजन्स, मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ अदियान जो हैं वो हम देखते हैं, और मुख्तलिफ़ अदियान जितने भी दीन हैं उन सब का जो उन सब की जो बेसिक जो तालीमात हैं, या जो बेसिक जिसे कहते हैं ना, जो व्हाट यू कॉल दैट मैसेज है, वो यही सारी चीज़ें हैं। प्यार, अमन, सुकून, हैप्पीनेस, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, लोगों को खुशियाँ बांटना, लोगों के लिए बाइस रहमत होना, लोगों के लिए को मुश्किलों से निकाल के यू नो सर्विंग पीपल, ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसलिए हम अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं कि इस दुनिया में जितने भी रिलीजन्स हैं उसमें हम उनको जो भी उनको तो हम कैटेगराइज डिफरेंटली कर सकते हैं, लेकिन जितने भी रिलीजन्स हैं उनमें हर किस्म के लोग होते हैं, मगर उन लोगों को अगर हम डिवाइड करें तो जो मेजर, जो बिग कैटेगरी है वो बेटा वो भी बाजी ने निकाल के रखे हैं बिस्किट्स, वो भी लेकर आना, ये भी रहने दो। जो बेसिक कैटेगरी है ना उसकी, वो है उसकी जो दो कैटेगरीज में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वन इज़ गुड पीपल। द गुड पीपल कैन बी इन Jew, the good people can be in Hindus, good people can be in Christians, good people can be in Muslims. Similarly, bad people are in Jews, bad people can be in Christians, bad people can be in Hinduism, bad people can be in Buddhism, bad people can be in Muslims as well. These are two different categories. हर दीन के अंदर ये दोनों कैटेगरीज होती हैं। वो कहते हैं ना कि अच्छे लोग होते हैं या बुरे लोग होते हैं। इसीलिए अब हम ज़रा रुख करें करबला का। अब आप ये देखें कि एक दिन पहले, मैं अक्सर मिसाल देती हूँ, मेरे लिए है ही इज़ माई मॉडल, ही इज़ समवन दैट आई लुक अप टू। तो मैं ज़रूर उनका तस्करा करती हूँ कि आप ये देखें कि एक रोज़ पहले तक, 9 मुहर्रम तक, जनाबे हुर वाज द वन कि जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद के का किसी छोटी प्लेट में इसी में डाल के रख दो, के फ़र्जंद का रास्ता रोका। इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ, फिर व्हाट हैपेंड, वो जो क्वालिटीज़ ऑफ द सोल थी ना, qualities of the good the natural, the original qualities of the soul, उनके ऊपर जब उन्होंने पॉन्डर किया, जब उन्होंने सोचना शुरू किया, जब तदब्बर करना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ कि वो तब्दीली आ गई और वो चेंज फिर ऐसा आया, ऐसा 180 का चेंज आया कि फिर ना सिर्फ अमल बदला, फिर मुकद्दर बदला, फिर दुनिया ना सिर्फ बदली बल्कि आखिरत बदल गई। सो दीज आर द, अब इवन अगर आप करबला का वाक़या देखें, आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम देखें, आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर अगर आप देखें कि कोई भी मुसलमान नहीं था ना पहले, देयर वाज नो वन हु वाज अ मुस्लिम, मगर हर रूह के अंदर वो जो ओरिजिनल क्वालिटी होती है, जब उसको निखारने वाला ऐसी गुफ्तगू करता है, ऐसी बात करता है, जब उसको प्यार का इंट्रोडक्शन कराता है, जब उसको अमन और पीस की बात करते हैं, सुलह हुदैबिया अमन और पीस का पैगाम, इमाम हसन का सुलह कर लेना अमन का पैगाम, मोहब्बतों
کہ محبتیں کس طرح سے بانٹی اس گھرانے نے, ہر کسی کو محبت دی. کون ایسا تھا اور ایسی محبتیں دیں کہ دنیا کو ٹھوکر مار کے پھر ایسے آئے اس در کے اوپر کہ کہیں نہیں گئے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس خانوادے میں ملتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں, آپ کو جو پلیجر اس گھرانے کی طرف آ کے ملتے ہیں, ہر چیز آپ کو پاور کی اگر ہم بات کریں, سول, کوالٹی آف سول کی بات ہم نے جب کی, اور سول کی جو ایک اوریجنل کوالٹی جو ہے وہ ہے پاور. جناب بلال حبشی کو دیکھیں کہ غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں, کوئی اہمیت نہیں ہے. اور آپ سوچیں کہ اسلام میں جب آتے ہیں, اس امن کے مذہب کی طرف, دین اسلام کی طرف جب آتے ہیں, تو ہمارے آقا کیسا امپاور کرتے ہیں کہ اس غلام کو, کہ جس کو کوئی نعوذ باللہ کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا, اس کو کعبے کی چھت کے اوپر بلند. دس از, جب یہ بتایا گیا, جب دین نے یہ پریکٹیکلی کیا کہ یہ دیز آر دا کوالٹیز آف دا سول, کہ ہم ایسوں کو کہ جن کو دنیا کچھ نہیں سمجھتی, ہم ان کی سولز کو, ہم ان کی روحوں کو اس قدر بلند کر دیتے ہیں کہ ان کو اتنا بلند کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. پھر یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ آ کے جو ایک شخص کھڑا ہوا اور آواز اور آذان بلند کی, یہ کس طرح سے یہ ہوا سب کچھ, جب آپ نالج لیتے ہیں. ایسے لوگ جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا, بولنا نہیں آتا تھا, کچھ کرنا نہیں آتا تھا, جب دین اسلام کی طرف آئے تو ان کو نالج ملی. یہ تھی پیورٹی آف دا سول. ہر سول اچھی بات کو پسند کرتی ہے, ہر سول امن کو پسند کرتی ہے, ہر سول پیار کی, کہتے ہیں نا کہ مجھ سے کچھ کروانا ہے کروا لو, مگر پیار سے بات کرنا, پیار سے کہہ کے کچھ بھی کرا لو. لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں. آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے, بہت محبت کیا کرتے تھے, اس قدر محبت کرتے تھے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے نواسوں سے کس قدر محبت, کہ کبھی ان کے لیے گھوڑا بن رہے ہیں, کبھی ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کر رہے ہیں, کبھی کیا کس خطبہ دیتے آقا جو ہیں وہ, اب آپ جسٹ امیجن کریں کہ خطبہ ہو رہا ہے مسجد نبوی میں, اور آپ رک کے امام حسن اور امام حسین کے لیے نیچے اتر رہے ہیں, ان کو اپنے شانوں پر بٹھا رہے ہیں, ان سے گفتگو کر رہے ہیں. عرب میں یہ رواج نہیں تھا کہ بہت زیادہ بچوں سے محبت اور پیار اور ایکسپریشن کیا جائے. تو ایک دیہاتی شخص آقا کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ تو بچوں سے بہت محبت سے گفتگو کرتے ہیں, اور میں نے تو آج تک اپنے بچوں سے کبھی کسی کی کوئی ایسی محبت کی بات نہیں کی اور کبھی پیار سے بات نہیں کی. تو آقا فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا نصیب ہے, اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ اگر اللہ کی ذات نے تم سے وہ محبت جو ہے وہ چھین لی ہو, جبکہ محبت کرنا, بچوں سے محبت کرنا اور اس کا اظہار کرنا میرے رب کو بہت پسند ہے, اور میں بھی اسی چیز کو پسند کرتا ہوں. پھر ایک دفعہ کسی جنگ کی بات ہے کہ ایک کسی صحابی نے, کوئی صحابی آئے اور آقا کو پتہ چلا کہ چند ایک بچے جو ہیں, جی یہ بچوں کی بات ہو رہی تھی, تو ایک عدد میرا بچہ یہاں پر آ گیا, بڑا پیارا سا, میری نوریہ, یہ میری نیس ہے اور یہ بہت پیاری ہے, اور یہ کہتی ہے کہ میں نے بھی بڑے ہو کے آپ جیسے کیا کرنا ہے, شوز کرنے. پکی بات ہے جی. تو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جب یہ نیوز پہنچی کہ کسی جنگ میں مشرکین کے بچوں میں بھی کوئی شہید ہو گیا ہے, اور شہید سے مراد کہ وہ ان کو پہنچی اور وہ مر گئے بچے جو ہیں, ان کا قتل ہو گیا ہے. جب آقا کو یہ خبر ملی تو آقا بہت رنجیدہ ہوئے, اور وہ شخص, وہ صحابی جو خبر لے کر آیا تھا, تو اس شخص نے یہ کہا کہ وہ تو مشرکین کے بچے تھے, آقا آپ اتنے رنجیدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو آقا کا یہ جملہ جو ہے, میں کہتی ہوں کہ کیا باکمال جملہ ہے. آقا فرماتے ہیں, خبردار بچوں کو قتل نہ کرو, ہر جان اللہ ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے. ہم فطرت کی بات کر رہے ہیں نا, ہم نیچر کی بات کر رہے ہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا نیچر آف دا سول, دا اوریجنل کوالٹی آف دا سول. تو اگر اس کو ہمیں جاننا ہے, اگر ہمیں اس کو پہچاننا ہے, تو یہی ہے, ہر انسان, ہر شخص اپنے اندر یہ اوریجنل کوالٹیز
اپنے اندر یہ اوریجنل کوالٹیز رکھتا ہے. اسی کی وجہ سے جب کوئی اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے, کوئی کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو, مگر آج ہم یہاں پر بیٹھ کے بات نہیں کرتے کہ ہاں ٹھیک ہے گورے بے شک مشرک ہیں, نہیں مانتے اللہ کو باہر کے, مگر وہ انسانوں سے زیادہ جانوروں کا خیال رکھتے ہیں. وہ انسان تو دور کی بات, مگر جانوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں, پیس, امن, جو امن پسند لوگ ہوتے ہیں ان کا تعلق کسی بھی ریلیجن سے ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا, مگر ان کو پسند کیا جاتا ہے. وہ جو لوگ خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا وہ کس کے ماننے والے ہیں, مگر آپ ان کو اچھا یہ ہوتی ہے روح کی کوالٹی. ناؤ as the follower and as an ummati of آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جنہوں نے ساری زندگی محبت, پیار, امن, سکون, مخلصی, پیورٹی, پاکیزگی, خوشگواری, خوشیاں, یہ سب کچھ بانٹا, علم کے خزانے بانٹے. تو آج جو ان کے امتی ہیں, اگر وہ اپنی سولز میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ اگر کوئی شخص مجھے ایسا کہے گا تو ظاہر ہے مجھے دکھ ہی ہوگا نا, اور اگر آپ نیچر کی اگینسٹ جائیں گے تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. اگر آپ کی سول کی کوالٹی جو ہے وہ ہیپینس ہے, اور کسی کے کچھ کہنے سے, کسی ایکس وائی زی کے کچھ کہنے سے اگر آپ نے اس کو اپنے دل پہ دکھ کا باعث بنا لیا تو آپ اگینسٹ گئے اپنی سول کی اس کوالٹی کے. اگر آپ کی نیچر جو ہے وہ سکون ہے, اگر آپ نے ایسا عمل کیا یا کسی کے کہنے کی وجہ سے یا سچویشنز کی وجہ سے آپ اندر پر امن بے اطمینان ہو گئے, یاد رکھیں یہ جو پاور ہے نا, جو اوریجنل کوالٹی آف دا سول کی جو پاور ہے, یہ پاور جو ہے نا, یہ پاور جب ہم لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں نا, ہم اس کو لوگوں سے ہی کہتے ہیں کہ تم نے یہ کہا, اس نے یہ کیا, اس کی وجہ سے میں نے, تو ظاہر ہے نیچرل سی بات ہے کہ اگر مجھے کوئی گالی دے گا تو میں, ظاہر ہے مجھے غصہ ہی آئے گا نا, میں اندر سے تکلیف ہی ہوگی. جو کچھ کوئی کہہ رہا ہے وہ اپنے اندر کی جو ڈسٹربنس ہے اس کو باہر لے کر آ رہا ہے. دیکھیں ہمارے پاس یہ پاور ہے کہ ہم اپنی اس نیچر کو, ہم اپنی جو اللہ نے جو نیچرل کوالٹی ہم لوگ کو دی ہے, ہم اس کے اگینسٹ جائیں, یا ہم اسی کو مطلب وہی پن پہ ہمارے اندر. جتنے بھی مذاہب کے ریپریزنٹیٹیوز آئے اس دنیا میں, ان کا جو بیسک مقصد تھا, ان کا جو بیسک مقصد تھا وہ ایک تھا, اور وہ یہ جو سول کی کوالٹیز ہیں ان کو ٹرانسفر کرنا تھا. وہ لوگ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, ویری کوئکلی آئی جسٹ ٹیل یو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا اوریجنل کوالٹیز آف دا سول, جس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلی کوالٹی آف دا سول از blissful soul, the quality that you have bliss. One, خوشگواری جسے کہتے ہیں, پھر اس کے بعد happiness, second original quality of the soul, love, third quality of the soul, power, which means obviously جسے کہتے ہیں آپ, جانی چھوڑ دو میری جان, میرا بچہ, power, purity, peace and knowledge. یہ وہ ساری کوالٹیز ہیں جو جتنے بھی ریپرزینٹیٹیو فار ڈفرینٹ ریلیجنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے, ان کا مقصد یہ تھا. ایک بات جو میں بڑی اہم ہے جو کرنا چاہتی ہوں, اب کافی لوگ بھی ہو گئے اور یہ اہم بات جو ہے اس کو کرنا اسی وقت ضروری ہے, وہ یہ کہ ہم دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کا کنیکشن ود دا پریچر, ایک ہوتا ہے آپ کا کنیکشن ود دا teachings what the preacher teaches.
these are two different connections. ایک ہمارا رشتہ ہے جو ہمارا آقا کے ساتھ رشتہ ہے محبت کا، ایک رشتہ ہے جو آئمہ معصومین کے ساتھ رشتہ ہے، ایک رشتہ ہے جو ہمارا مختلف اولیاء کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، جتنے بھی مختلف اولیاء رہے ان کے ساتھ، اوصیاء کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ. ایک رشتہ وہ ہوتا ہے، مگر ایک رشتہ ہوتا ہے جو ہمارا ان کی ٹیچنگز کے ساتھ ہوتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم لوگوں نے جو تعلق ہے وہ ٹیچنگز کے ساتھ تو نہیں رہا، اور ان دونوں کے ساتھ تعلق کا جڑا ہونا بہت ضروری ہے. ہم مولا حسین کو مانیں اور اگر ان کی ٹیچنگز کو نہ سوچیں نہ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ صرف ان کو ماننا ضروری ہے، تو the purpose is، تو پھر یہ جو کوالٹیز ہیں یہ پھر ہم میں نہیں آئیں گی. اگر ہم آقا کو مانیں، یہ دو نام اس لیے ساتھ لیے جاتے ہیں یا میں لیتی ہوں، اس کا ریزن ہر بات میں کوشش کرتی ہوں، اٹھا لو، ہر بات میں کوشش کرتی ہوں کہ آتھینٹکلی کی جائے، کیونکہ ہم وہ اسکالرز نہیں ہیں، بٹ اس کے باوجود جو اسکالرز کی بتائی ہوئی اور کتابوں میں، مستند کتابوں میں جو گفتگو کی گئی ہے، اس کے حسین و منی و انا من الحسین حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور جب بھی تذکرہ آقائے دو جہان کا تذکرہ ساتھ آتا ہے، اس لیے اب ہم لوگوں نے اگر ہم ان سے محبتیں رکھتے ہیں تو ہمیں ان کی ٹیچنگ سے بھی محبت رکھنی ہے. اور ان ٹیچنگز میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر پیغام یہ 7 اہم ترین پیغام ہیں جن کو اپنے اندر ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، جن کو اپنے اندر ہم نے لے کر آنا ہے. آپ کو آپ کی زندگی میں کوئی بھی سچویشن ہو، کوئی بھی چیز ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. اچھا چلیں، اب یہ 7 کوالٹیز کا تذکرہ ہو گیا. اب آج اگر ہم نے ان سول کی کوالٹیز کو جان لیا ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو وقت جو پیچھے سب کچھ گزر گیا، جو سوچیں، جو دھیان، جو لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کو روک کے رکھا ہوا تھا، جو لوگوں کی کہی ہوئی چیزوں کو ہم لوگوں نے سنبھال، ان سب کو وی جسٹ لیٹ گو آف آل دیٹ. جس طرح سے ہم اس کیاری میں لگی ہوئی جلی سڑی ہوئی شاخوں کو کاٹ دیتے ہیں، ان مرجھائے ہوئے پھولوں کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. لیٹس ڈو دیٹ. جو گزر گیا اس کو کاٹیں اور اس کو پھینک دیں، اور کریں یہ کہ ہم گوڈی کرتے ہیں دوبارہ سے. کیونکہ ہم نے گوڈی کر کے وہ جو نیچرل پیور اوریجنل کوالٹیز آف دا سول ہیں اس کو دوبارہ سے واپس لے کر آنا ہے. اور ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے ذہنوں کی اور اپنے دھیان کی وہ گوڈی کرنی ہے. اس کو we have to ask ourselves what to do now, what to do. So the most important thing is کہ اگر آج آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ knowing the qualities, the natural qualities of the soul، اپنی روح کی جو قدرتی چیزیں ہیں، جو قدرتی اس کی کوالٹیز ہیں، اس کو ہم لوگوں نے کس طرح سے اب ابھارنا ہے، تاکہ ہمارے ذہنوں کے ذریعے، ہماری سوچوں کے ذریعے، ہمارے ذہنوں کے ذریعے، ہمارے عمل کے ذریعے جو پھر پھول کھلیں اور جو ہماری شخصیت بنے، وہ پھر ہر طرف اس کی مہک پھیل جائے، ہر طرف اس کے خوبصورت رنگ نظر آنے لگیں. یہ 7 کوالٹیز جب ان 7 کوالٹیز کا بیج بوئیں گے آپ اپنے ذہن کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، تو اگر آپ اپنی ذات کو وہ کیاری سمجھیں اور اس کے اندر آپ وہ بیج بوئیں پیار کا، بیج بوئیں امن کا، بیج بوئیں مخلصی کا، پیورٹی کا، بیج بوئیں پائٹی کا، پائٹی یعنی پائس ہونے کا، بیج بوئیں آپ خوشی کا، بیج بوئیں بلس خوشگواری کا، بیج بوئیے محبت کا، بیج بوئیے اس نالج کا. جب یہ سب بیج آپ اس کے اندر بوئیں گے، پھر اس کے بعد آپ اپنی سوچوں کا دھیان رکھیں گے، جس طرح سے اس کیاری کا دھیان رکھا جاتا ہے. کبھی اس کو بارش سے بچایا جاتا ہے، کبھی اس کو شیلٹر دیا جاتا ہے، اس کو دھوپ سے بچایا جاتا ہے. بہت تیز ہوا چلے تو اس کے آگے کچھ نہ کچھ اس طرح سے لگا دیا جاتا ہے، کپڑا لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹوٹے نہ.
اس طرح سے مسلسل ہم نے اپنی سوچوں کا دھیان رکھنا ہے. جب ہم اپنی سوچوں کا دھیان اس طرح سے رکھیں گے کہ جس طرح سے کیاری میں لگے ہوئے اس بیج اور نکلے ہوئے اس چھوٹے چھوٹے جو پنپ رہے ہوتے ہیں پودا، اس کا خیال رکھیں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایسے پھول کھلیں گے، ایسے اس کا ایسی خوشبو ہوگی، اس کا ایسا رنگ ہوگا کہ پوری دنیا سے اس کو فائدہ ہوگا. آفٹر نوئنگ دیز 7 qualities of the soul، جب آپ کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہو جائیں گی، پھر امن کے لیے وہ لوگوں کے پاس نہیں جانا پڑے گا. پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ آپ مجھے پیار دے دیں پلیز، میرا میاں تو مجھے پیار ہی نہیں کرتا، میرا میاں تو مجھ سے اچھے طریقے سے بات ہی نہیں کرتا. پھر آپ خود پیار بن جائیں گے. آپ خود پیار ہیں. آپ دنیا میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں، آپ لوگوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں، اینڈ یو ڈونٹ ریئلائز آپ خود سکون ہیں. آپ اور کریٹ سم تھنگ ڈفرینٹ. دے سے واٹ دے سے، صرف ایک میں مثال دیتی ہوں، اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اور وہ مثال یہ ہے کہ ایک شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کی ساس ہو سکتی ہیں. میں پتہ نہیں کیوں ویسے میں بار بار ساسوں کا تذکرہ کرتی ہوں، مجھے تو لگتا ہے آج کل بہت ہی اچھی ساسیں آ رہی ہیں. میں آنیسٹلی اسپیکنگ مائی ڈاٹرز دادو واز ون آف دا موسٹ جنرس ہیومن بینگس. جتنی مجھے ان سے محبت تھی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، مجھے جتنی ان سے محبت تھی، جتنا وہ مجھ سے پیار کرتی تھیں، جتنا مطلب میرا تو ایکسپیرینس ٹوٹل ڈفرینٹ ہے آنیسٹلی اسپیکنگ. بلکہ میں اکثر ہنسا کرتی تھی اور میں کہا کرتی تھی آنٹی کو، اللہ ان کو بخشے، کہ آنٹی آئی وش آپ مرد ہوتی، میری آپ سے شادی ہوئی ہوتی، بیکاز آئی یوز ٹو گیٹ along so well with her کہ اتنا انڈرسٹینڈنگ لیول شاید، یا مذاق میں آپ سمجھ لیں کہ میں کہا کرتی تھی کہ آنٹی آئی وش یو ور مائی اسپاؤس بیکاز وی یوز ٹو ہیو سو مچ فن، وی یوز ٹو لٹرلی ڈو پارٹی ٹوگیدر. ان کے ساتھ کبھی ادھر لے کے میں ان کو جا رہی ہوں، کبھی ادھر لے کے جا رہی ہوں، اکٹھے ہم لوگ باہر نکلا کرتے تھے. ممی کے گھر وہ آ جایا کرتی تھیں بیٹھ کے. اتنی شی واز سو وٹی اینڈ جیم آف اے پرسن. اتنا کچھ میں نے ان سے سیکھا. اللہ ان کو جسے کہتے ہیں نا کروٹ کروٹ آسانیاں عطا فرمائے. بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں کوئی بھی شخص اگر آپ کے لیے، آپ کا کوئی باس ایون اگر آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے، اس کی نیچر، ایک لمحے کے لیے رکیں. اس سے پہلے کہ یہ سوچیں کہ یہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، یہ تو ہے ہی ایسا، یہ سوچیں کیا پتہ، فیل کمپیشنیٹ. یہ سوچیں کہ کیا پتہ اس شخص کے گھر میں، اس کی زندگی میں کیا کیا پرابلمس چل رہے ہیں، کیا کیا پریشر سے وہ گو تھرو کر رہا ہے. تو ایز آئی گیو دی ایگزامپل بیفور کہ پاگلوں یا جو ایسے لوگ جو پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو ان کا دھیان رکھا جاتا ہے. اور جو کوئی آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، جو کوئی آپ کی زندگی کو مشکل کر رہا ہے، جو کوئی آپ کی زندگی میں ٹربولنس کا باعث ہے، یاد رکھیں وہ اس ٹربولنس میں آپ کے ساتھ اس پلین میں بیٹھا ہے، اور وہ ٹربولنس پہلے محسوس کر رہا ہے تو آپ تک بھیج رہا ہے. یہ یاد رکھیے. بلکہ میں ایک دو لوگوں نے مجھے دعا کا کہا تھا، ایک دو نام تھے. میں چاہوں گی آج آنٹی کے لیے میں دعا ہوئی ہے تو ساتھ ہی ان کا بھی نام لے دوں. یہ مجھے انہوں نے لکھ کے بھیجے تھے. جسٹ اے سیکنڈ. یہ ہیں جی، ریکویسٹ فار سورہ فاتحہ فار مائی مامی. یہ آئی تھنک فرحین کاظمی صاحبہ نے کہا تھا. ان کی مامی آنٹی ہیں مہلکہ سلیم بنت محمود حسن فرحین کاظمی. پلیز ان کے لیے سورہ فاتحہ ضرور پڑھیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. فاطمہ رضوی نے بہت تھینک یو بولا فار دا سیشنز اینڈ شی سیز بہت پازیٹیوٹی مل رہی ہے ان سیشن سے. سو شی وانٹیڈ ٹو تھینک می. یو مور دین ویلکم. بہت بہت شکریہ. آپ سلامت رہیں. یہ بھی ایک کوشش ہے اور آپ یقین کریں یہ میرا ایمان ہے کہ میں یہاں پر جب آ کے بیٹھتی ہوں تو میں آ کر یہاں پر جب بیٹھتی ہوں تو نیت جو میں کرتی ہوں، یہ میرا وقت جو یہاں گزرتا ہے یہ مسلسل عبادت میں اس کو محسوس کرتی ہوں.
اور اس کا ریزن یہ ہے کہ میں یہ لٹرلی قربتاً اللہ یہاں پر آ کے بیٹھتی ہوں. میں اس وقت کو جو یہاں پر آپ کے ساتھ گزرتا ہے اس کو عبادت تصور کر کے یہاں بیٹھتی ہوں. کیونکہ صرف اس میں تذکرہ محمد و آل محمد ہے, اور ان تمام چیزوں کا جو ریزن ہے وہ اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے. تھینک یو سو مچ جتنے لوگوں نے بھی پڑھا اور جو پڑھ رہے ہیں اور جو بھی پڑھیں گے, آپ تمام لوگوں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے, اور جو کسی کو آپ دیتے ہیں اللہ اس کو 100 گنا کروڑ گنا کر کے آپ کی طرف پلٹائے. یہ جو اچھائی ہوتی ہے یہ اچھائیاں, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. سو یہ جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا بہت بہت ضروری ہے. ایک آخر میں 2-3 امپورٹنٹ باتیں آخری نوٹ پہ, اور پھر آج کی دعا اور رسالت رسالت الحقوق سے ایک جو آج کا جو حق ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, جو ہم بول رہے ہوتے ہیں, اور جو عمل کر رہے ہوتے ہیں, جو سوچ رہے ہوتے ہیں, جو بول رہے ہوتے ہیں, اور جو عمل کر رہے ہوتے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری روح پر چسپاں ہو جاتی ہیں. ایک دفعہ پھر جو ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں, جو بول رہے ہوتے ہیں, اور جو عمل کر رہے ہوتے ہیں, it has a very strong connection with our souls. ٹھیک ہے جی. جب ہماری سول نے پرواز کرنی ہے, جب ہماری سول نے اڑ کے جانا ہے, تو جو ہم سوچ رہے ہیں, جو ہم بول رہے ہیں, اور جو ہم عمل کر رہے ہیں, ان ساری چیزوں نے نیچے نہیں رہ جانا, انہوں نے ہمارے ساتھ جانا ہے اوپر. جب ہماری پرواز ہونی ہے نا, اس پرواز کو یا ہم محسوس کریں گے, ہمارا رب جانے گا. تو جب پرواز ہونی ہے نا, تو جو ہم نے جو کچھ بولا اپنی زندگی میں, جو کچھ سوچا اپنی زندگی میں, اور جس چیز پر عمل کیا ہم نے اپنی زندگی میں, وہ ہماری روح کے اوپر ہوگا. اگر ہم نے اچھا سوچا, اگر ہم نے بھلا بولا, اگر ہم نے اچھا عمل کیا, تو وہ اچھائی ہمارے ساتھ جائے گی. اگر ہم نے برا سوچا, اگر ہم نے برا عمل کیا, اگر ہم نے برا بولا, تو وہ ہماری اس سول کے اوپر سارا جو ہے ٹھک 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 ٹھک, جس طرح میموری کارڈ آپ کا ٹھک ٹھک ہوتا ہے نا, وہ سب جائے گا. وی نیڈ ٹو کویسچنز آور سیلوز کہ ہماری سول نے جب بھی جانا ہے, آج سے 100 سال بعد, آج سے 2 سال بعد, آج سے 2 مہینے بعد, آج سے 2 دن کے بعد, آج اس لمحے جب بھی جانا ہے, جو کہہ دیا ہم لوگوں نے, جو بول دیا, جو سوچا, جو عمل کیا, دیٹ از گوئنگ ٹو گو ود اس. سوال کرتے ہیں آج سونے سے پہلے کہ ہماری روح کیا لے کر اڑے گی, ہماری روح کے پاس جو بیگیج ہے وہ کیا کیا ہے. اس لیے اگر کسی کے لیے کچھ سوچا ہے برا, کراس کر دیں. اگر کسی کے لیے برا بولا ہے, اس کے لیے معافی مانگ لیں. اگر کوئی ایسا عمل کیا ہے یا کرنے والے ہیں یا سوچا ہے, عمل ہو گیا ہے ایسا برا, تو بھی اپنے آپ کو کلین سلیٹ کریں. لیٹس ڈو دس, وی نیڈ ٹو ڈو دس. ہمیں ان داغوں کو اپنے اوپر چسپاں ہونے نہیں دینا. وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دس اینڈ دین وی ہیو ٹو گو ٹورڈز دی اینڈ. آخری بات وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک سیلفی لینے لگتے ہیں, آج کے دور میں سیلفی کا دور ہے نا, سیلفی جب لینے لگتے ہیں تو what do we need to do? What do we do actually? ہم اپنا بیسٹ پوز دیتے ہیں, بیسٹ وہ جو ہوتا ہے نا فلٹرز والا ایپ, وہ لگاتے ہیں, بیسٹ پوز بناتے ہیں جہاں سے میرا ناک پتلا لگے, آنکھیں بڑی لگیں, all that, منہ بھی پتلا لگے and all that stuff. ایسی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر سین جو ہے وہ اوپر سے کیپچر ہو رہا ہے. ہم اس سین میں کیا اپنا بیسٹ دے رہے ہیں, جس طرح سے ہم اپنی سیلفی میں بیسٹ دیتے ہیں. سو آئی جسٹ وانٹ یو ٹو پونڈر اپون دس, جسٹ ریفلیکٹ آن دس ٹورڈز دی اینڈ. بیٹا وہ میری ڈائری پکڑا ہوں, یہ
ٹورڈز دی اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر ود یو جو آج کی کتاب، آج کی جو حقوق، آج کا جو حق ہے. اچھا جی، رسالۃ الحقوق میں سے جو حق ہے وہ آج ہے جان کا حق. جان کا حق. امام فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، تھینک یو، فرماتے ہیں کہ جان کا حق یہ ہے کہ تیری جان کا حق یہ ہے کہ تو اسے مکمل طور پر اللہ کی اطاعت میں لگا دے. پس تو اپنی زبان کو اس کا حق دے، اپنے کان کو اس کا حق دے، اپنی آنکھ کو اس کا حق دے، اپنے ہاتھ کو اس کا حق دے، اپنے پاؤں کو اس کا حق دے. یہ جان کے حق ہیں. اور اپنے پیٹ کو اس کا حق دے، اور اپنی شرمگاہ کو اس کے حق سے نوازے. اس سلسلے میں ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں. یعنی ہمیں اپنی آنکھ، اپنے ہاتھ، اپنے منہ، اپنا جتنے بھی اعضاء ہیں، یہ اس جان کا، جو ہماری جان ہے اس کا حق ہے. ان تمام چیزوں کا ہم پہ حق ہے. یہ چیزیں بے شک زمین میں دفن ہونی ہیں، مگر یہ ان چیزوں نے آپ سے سوال کرنا ہے بعد میں. کیا ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آج کا پروگرام کا آغاز آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز ہوا، ان کی نعت سے، ان پہ سلام کرنے سے. اور اس سے بہتر کیا ہوگا کہ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ آقا کے نام سے ہو، ان پہ سلام بھیجتے ہوئے ہو، اور اختتام بھی آقا پہ سلام کرتے ہوئے، درود بھیجتے ہوئے ہو. اور ان کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا فرمایا، کس طرح سے حمد پروردگار کے بعد رسول اکرم پر صلوات بھیجی. یہ جی میں آپ کو بتا دوں دوسری دعا ہے جو صحیفہ سجادیہ میں یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے. آج میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کروں گی، اور پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. حمد پروردگار کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات کے سلسلے میں آپ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم پر یہ احسان کیا کہ تمام گزشتہ امتوں اور ماضی کے زمانوں کو چھوڑ کر ہم پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس کے ذریعے احسان کیا، اپنی اس قدرت کی بنا پر جو کسی شے سے عاجز نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، اور اس سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی ہے، چاہے کتنی ہی لطیف اور باریک کیوں نہ ہو. اس نے ہمیں آخری امت قرار دے کر سلسلہ مخلوقات کو تمام کیا، اور تمام منکروں پر ہمیں گواہ قرار دیا، اور قلیل امتوں کے مقابلے میں ہمیں کثیر عنایت فرمائی. الحمدللہ. خدایا یا رحمت نازل کری، خدایا رحمت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تیری وحی کے امین، تیری مخلوقات میں منتخب، تیرے بندوں میں خالص و مخلص، تیری رحمت کے امام، تیرے خیر کے قائد اور برکت کی کلید ہیں. جس طرح کہ انہوں نے تیرے امر کے لیے اپنے نفس کو زحمتوں میں ڈالا، اور تیری راہ میں ناخوشگوار حالات کے لیے اپنے بدن کو پیش کر دیا، تیری طرف دعوت دینے میں اپنے ساتھیوں سے بھی مقابلہ کیا، اور تیری رضا کی خاطر میں اپنے خاندان والوں سے بھی جنگ کی، تیرے دین کی زندگی کے لیے اپنے قرابت داروں سے قطع تعلق کر لیا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں جو ہمیں کرنی ہیں، اور ان کا حق کی اور انکار حق کی بنیاد پر قریب والوں کو بھی دور کر دیا، اور دعوت حق قبول کرنے کی بنا پر دور والوں کو قریب کر لیا. کیا کہنے، تیری خاطر دور والوں سے محبت کی، اور تیری محبت میں قریب والوں سے دشمنی مول لے لی. تیرے پیغام کو پہنچانے میں اپنے نفس کو مسلسل مصروف رکھا، اور تیرے دین کی طرف بلانے میں اسے مستقل تعاون میں رکھا، اور اہل دعوت کو نصیحت کرنے میں مشغول رکھا. وطن سے ادھر ہجرت کی جو غربت کا شہر تھا، اور اپنے کو ساز و سامان زمین کی منزل سے دور رکھا، اس جگہ سے دور رکھا جہاں پیر رکھے تھے اور جہاں دنیا میں آئے تھے. کیا کہنے، مدینہ کو چھوڑنا
مکہ کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں تھی جہاں پر اپنی ساری زندگی گزاری ہو، اور جس جگہ سے نفس مانوس تھا صرف اس لیے کہ وہ تیرے دین کا اعزاز چاہتے تھے اور اہل کفر کے مقابلے کے لیے مددگاروں کی تلاش میں تھے، یہاں تک کہ انہوں نے جو کچھ تیرے دشمنوں کے بارے میں چاہا تھا وہ بھی مکمل ہو گیا، جو تدبیر تیرے دوستوں کے بارے میں کی تھی وہ بھی منزل تمام کو پہنچی۔ تو اب وہ دشمنوں کی طرف اٹھ گئے، تیری نصرت کے طلب فتح کرتے ہوئے اور اپنی کمزوری میں تیری امداد سے طلب طاقت کرتے ہوئے، اور پھر دشمنوں سے ان کے گھر کے اندر جنگ کی اور ان کے ہائے کیا کہنے، یہاں تک کہ تیرا دین غالب آ گیا اور تیرا کلمہ بلند ہو گیا، اگرچہ یہ بات مشرکین کو سخت ناگوار تھی۔ خدایا اب ان کی زحمتوں کے عوض انہیں جنت کے بلند ترین درجات تک بلندی عطا فرما دے، تاکہ کوئی ان کی منزلت کے مساوی ان کے مرتبہ کا ہم رتبہ نہ رہ جائے۔ بے شک اور تیری بارگاہ میں ان کا مد مقابل نہ کوئی ملک مقرب ہو اور نہ ہی نبی مرسل، بے شک یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور انہیں ان کے پاکیزہ اہل بیت اور با ایمان امت کے درمیان بہترین شفاعت کے ذریعے متعارف کر دے جو تیرا عظیم ترین وعدہ ہے۔ اے اپنے وعدے کو پورا کرنے والے، اپنے قول سے وفا کرنے والے، برائیوں کو کئی گنا نیکیوں میں تبدیل کرنے والے، بے شک تو بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی روح کی جو کوالٹیز جو ہمارے ائمہ معصومین نے ہمیں انسٹل کرنے کی کوشش کی، اپنے سینگز کے تھرو، اپنے عمل کے تھرو، اپنے پریکٹیکل لائف کے تھرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں وہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ٹورڈز دی اینڈ جس سٹوری کے اوپر میں نے آغاز کیا تھا اس پہ اختتام بھی کرنا چاہوں گی کہ اپنی روح کی کوالٹیز کو پہچانتے ہوئے لوگوں کے پاس جو ہڈن ایپلز ہیں ان کے بیگز میں، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، نہ کہ آپ ساری زندگی ٹیکنیکلٹیز میں پڑھتے رہیں کہ 1 and 1 2 ہوتا ہے، 2 and 2 4 ہوتا ہے، تو why can't you say 4 or why can't you say 2? So try to know and find out that fifth apple in the bag، جس طرح سے رضا کے پاس وہ بیگ تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنوں کا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ رمضان